کہ بھٹی صاحب ہم نے دیکھا کہ وہ جو نوبر شرما جنہوں نے یہ گستاخانہ الفاظ استعمال کیے وہ ان کو پہلے بی جے پی سے بھی نہیں نکالا جا رہا تھا، ری ایکشن بھی نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے بعد مسلم دنیا اکٹھی ہوئی، انہوں نے دباؤ ڈالا تو کم از کم یہ ہوا کہ بی جے پی کی رکنیت ان کی ختم کر دی گئی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ مزید دباؤ ڈالا جائے تو اس کے بھی اثرات ہو سکتے؟ دیکھیے، میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یو این او میں جایا جائے، انسانی حقوقوں کا اٹھایا جائے، ان کو جگایا جائے، ان کے قدموں پہ سر ٹکایا جائے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھی تو انسان رہتے ہیں، وہاں بھی تو مذہبی آزادی ہے، وہاں بھی انسانی حقوق ہیں۔ کتنے یو این او جاگا؟ فلسطین میں کتنا جاگا؟ شام میں کتنا جاگا؟ عراق میں کتنا جاگا؟ آسام میں لاکھوں مسلمانوں کو یک لخت انہوں نے شہریت لے لی، کتنا جاگا؟ بابری مسجد سے لے کر اور آگے وہ گائے کے گوشت تک کتنا یو این او جاگا؟ گائے کے زیادہ حقوق ہیں یو این او کے چارٹر میں کہ مسلمانوں کے زیادہ حقوق ہیں۔ دیکھیے، میڈیا، انتظامیہ، پولیس، مطلب حکومت مل کر مسلمانوں کو قتل کر رہی ہے۔ اب تو ایمرجنسی لگا دی ہے، کوئی باہر بھی نہیں چیز آ سکتی، اور عورتوں بچوں پر شرعام تشدد کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی دکانیں، کاروبار لوٹے جا رہے ہیں، گھر گرائے جلائے جا رہے ہیں۔ اور یہ صرف اس ایشو پہ نہیں ہو رہا، پچھلے 5-7 سال سے جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یا اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ کہاں گئے ہیں بلاول بھٹو صاحب؟ ایک ٹیلی فون بس، اگر عمران خان کی حکومت ہوتی وہ ایک ٹیلی فون کرتا، لگ پتہ جاتا بلاول بھٹو صاحب نے ادھر ہمارا سر کھا لینا تھا کہ یہ کاری کچھ نہیں رہے۔ ایک ٹیلی فون، 15 ملکوں کے دورے بھگتانے کے بعد آئے، ایک ٹیلی فون کھڑکا کے چپ کر گئے۔ اور وہ تو سنا ہے کہ وہ انہوں نے عبد الباسط، وہ جو ایکس ایمبیسیڈر ہے، اس نے تو کہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب اقوام متحدہ میں ان کی مستقل ممبرشپ بھارت کی کہ ایگری کر گئے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اچھا چھوڑ دیں، شہباز شریف صاحب 2-4 بیانات دینے کے بعد کدھر غائب ہو جاتے ہیں؟ ہمارے مولانا صاحب کہاں ہیں جو کل یہودی ایجنٹ کی حکومت پر تڑپ رہے تھے؟ مولانا صاحب آپ کہاں ہیں؟ کدھر گئے ہیں سارے؟ اب وہ ہمارے جو آپ پورے عمران خان کے خلاف جلسے اسلام پر کرتے تھے، اب کدھر کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اب وقت آ گیا، یہ صرف ایک ٹیلی فون، 2-4 بیانات، صرف یہ کہہ دینا ناموس رسالت پر میری جان قربان، صرف یہ کہہ دینا ناموس رسالت پر ہم کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، اب یہ کافی نہیں ہے۔ عالم اسلام کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ عالم اسلام اور پاکستان کو پاکستان کو فوری سفیر کو نکالیں، بھارتی سفیر کو بائیکاٹ کریں۔ یہ فرانس تو ہے نہیں کہ ہماری تجارت ڈوب جائے گی، ہم سارے خود ڈوب جائیں گے، مر جائیں گے، لٹے جائیں گے۔ عالم اسلام ایک قدم اب آگے بڑھے، تجارتی بائیکاٹ کرے اس بھارت کا، آپ اعزازات واپس لے مودی سے اور اپنے سفیر بلائے بھارت سے واپس۔ آپ دیکھیے گا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ یا چین والا رستہ ہے جو جنہوں نے پھینٹی لگائی تھی، یا تجارتی رستہ ہے، 2 ہی رستے ہیں، تیسرا رستہ کوئی نہیں۔ چلے بھٹی صاحب، آپ نے جو تجاویز دی ہیں، ذرا میں کوئکلی اس کو اپنے باقی تجزیہ کاروں کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں۔ ایک تو صافی صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے گا، بھٹی صاحب نے یہ جو پوائنٹ اٹھایا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ناکافی ہے جو احتجاج پاکستان بالخصوص کر رہا ہے، وہ اس کو کچھ حد تک جو پولیٹیکل ہماری موجودہ لیڈرشپ ہے اس کی ناکامی بھی سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو یہ جس طرح افراد کے بارے میں ہے کہ کوئی بندہ اپنی استطاعت سے زیادہ کسی چیز کے لیے مکلف نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح ریاستوں پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو نبی کی توہین سے وہ تڑپ نہ اٹھے، لیکن ظاہری بات ہے کہ ہر ملک کو اپنی اوقات کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ اب مثلاً ہماری اوقات کیا ہے؟ کیا ہم چین جیسی پینٹی لگا سکتے ہیں؟ جو انہوں نے کہا، چین نے بہت استقامت کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک، آپ نے دیکھا کہ چین نے تائیوان اور ہانگ کانگ کے معاملے میں 1000 سال تک 100 سال تک انتظار کیا، لیکن اس نے پنگا نہیں لیا، حالانکہ 1 گھنٹے کا کام ہے چین کے لیے۔ تو ہم کیا معاشی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، اسی طرح امریکہ کے معاملے میں آپ دیکھیں، امریکہ اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا، ساؤتھ چائنا سی میں اس کو وہ تنگ کر رہا تھا، لیکن چین نے اس وقت کا انتظار کیا اور کرتا رہا کہ وہ اس کے قابل ہو جائے۔ تو بہرحال اپنی جو ہماری اوقات ہے اور جو حیثیت ہے، میں تو کہتا ہوں اس سے بڑھ کے سر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سفیر کو آپ ملک بدر کر دیں، بھارتی سفیر کو۔
سفارتی اور معاشی ہمارے تو پہلے سے وہ جب انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی حیثیت تبدیل کر دی اور اس کو ہڑپ کر لیا، تو اگر ہم چین جیسا جواب دے سکتے تھے تو اس سے بڑا تو کوئی وہ وقت نہیں تھا. اور سفارتکاری ہماری اور انڈیا کے درمیان وہ برائے نام رہ گئی ہے، اور ہمارے سفیر کے یا ہمارے تجارتی تعلقات کے ختم کرنے سے ان پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. ان پہ اثر پڑے گا امریکہ کے ایکشن کا، کینیڈا کے ایکشن کا، ان پہ اثر پڑے گا برطانیہ کے ایکشن کا، ان پہ اثر پڑے گا روس اور چین کا. میڈم شیخ، یہ سیاست یا اس پر بیان بازی کا یہ وقت نہیں ہے. یہ ہماری شہرت کا وقت مسئلہ ہے، حرمت رسول کا مسئلہ ہے. لیکن میں صرف دو باتیں یاد کرانا چاہتا ہوں. کشمیر کا معاملہ ہوا، یہ تڑپ تڑپ کے مر گئے. یہ ہے کشمیر فروش جس نے کشمیر بیچ دیا، مودی کے آگے سرنڈر کر دیا، مسلمانوں کو تنہا چھوڑ دیا. انہوں نے تو اتنا بھی نہیں کیا کہ ایک کال دے دیتے احتجاج کی. مانا ہمارے بائیکاٹ کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جتنی جس کی استطاعت ہے، جتنی جس کی اوقات ہے، جتنی جس کی طاقت ہے، اس کے مطابق تو احتجاج کرے. بھیجیں ان کو واپس. کیا ہم مرے جا رہے ہیں؟ تجارت بند کریں اور باقی مسلمانوں کو موٹیویٹ کریں، OIC کو موٹیویٹ کریں، عالم اسلام کو موٹیویٹ کریں. اور باقی سب مل کے محمد جو بھٹی صاحب تجاویز دے رہے ہیں، کیا ہم متحمل ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ پریکٹیکل ہے؟ دیکھیے علینا، میں نے جو اپنے جواب کے اینڈ پہ پہلے بات کی تھی کہ ایکچولی جب فائنینشیل بیک لیش آیا تھا عرب ورلڈ کی طرف سے، تبھی مودی سرکار نے وہ ایک ایکسپلشن اور ایک سسپینشن کی تھی، اور پھر کہہ دیا تھا کہ فرنج ایلیمنٹس تو تھے نہیں، وہ تو ان کے اسپوکس پرسنز تھے. فرنج ایلیمنٹس تو وہ کہیں سے نہیں تھے، اور ان کو جو ہے ٹاپ لیڈرشپ کی حمایت بھی حاصل تھی. تو جب فائنینشیل بیک لیش، یعنی کہ وہی جو بوائکاٹ انڈیا اور بوائکاٹ انڈین پروڈکٹس کی جب بات ہوئی، ان کے بزنسز کے بوائکاٹ کی بات ہوئی، تبھی انہوں نے ایکشن لیا. یہ جب تک اس طرح کا ایک فائنینشیل بیک لیش نہیں آتا تو انڈیا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، انہیں کوئی ندامت ہے ہی نہیں مودی سرکار کو اس چیز کے اوپر. تو وہ کوئی ایکشن نہیں لیں گے جب تک ایک کلیکٹو جو ہے وہ اس طرح کی چیز ہو. کیونکہ اس وقت وہ وہاں کے مسلمانوں کو ایک کلیکٹو پنشمنٹ دے رہے ہیں، اور وہ ان سے ان کا پروٹیسٹ کا حق اور ہر چیز ان سے چھیننا چاہ رہے ہیں، اور ان کو ڈرا رہے ہیں کہ اگر آپ نے پروٹیسٹ کی تو آپ کے گھر تک بلڈوز ہو سکتے ہیں. یہ میسج دیا جا رہا ہے اس وقت بھارت کے مسلمانوں کو. میڈم شیخ، صرف سعودی عرب، UAE اور عرب ممالک میں پتہ ہے آپ کو کتنی 1 کھرب کے قریب تجارت ہے ان کی، اور کتنے ہندوستان کے لوگ وہاں ہیں. صرف یہ چند ممالک اگر یہ کریں تو کیا نہیں ہو سکتا. لیکن ہم تو عالم اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہوتے ہیں نا ہر معاملے میں. تو کہاں گئی حکومت؟ اب میری حکومت اٹھے نا 4-5 دورے کر لے. شاہ محمود قریشی کو جگتے مارتے تھے، شاہ محمود قریشی کو جگتے مارتے تھے کہ یہ یہاں چلا گیا، وہاں چلا گیا. 12 ملکوں میں بلاول بھٹو صاحب خیر سے پھر کے آ گئے ہیں. 4 ملک لیکن کیا پریکٹیکل ہے؟ صافی صاحب یہ بتا رہے ہیں. بھٹی صاحب پلیز صافی صاحب کا جواب سن لیں، پھر آتی ہوں آپ کے پاس. نہیں دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ دلی خواہش تو ہماری ہونی بھی چاہیے اور ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے. اور میں بلکہ یہ بات بھی صحیح ہے کہ خصوصاً یہ جو مودی سرکار ہے اور یہ جو بنیا مزاج ہے، اس کو تکلیف ہوگی صرف اور صرف معاشی اور اقتصادی نقصان سے. لیکن اس کے ساتھ سوال یہ ہے کہ کیا سعودی عرب ہماری درخواست پہ یا ہم سے ڈکٹیشن لے کے اپنی پالیسی ترتیب دے گا؟ کیا UAE یا ایران ہم سے ڈکٹیشن لے کے اپنے پالیسی ترتیب دے گا؟ ہم تو ان کے محتاج ہیں، وہ ہمارے محتاج نہیں ہیں. لیکن سہیل صاحب، ہم ڈکٹیشن نہیں دے رہے نا، یہ تو ہم سب کا کلیکٹیو معاملہ ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ ابھی جب بیان آیا تو اس کے اوپر جو یہ بائیکاٹ انڈیا مہم انیشیٹ کی تھی سہیل صاحب جو یہ ساری مہم انیشیٹ کی گلف ممالک سے ہی ہوئی تھی. سہیل صاحب جی دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ خواہش تو سارے مسلمانوں کی یہ ہے کہ سخت سے سخت اس پہ کارروائی ہو. سوال یہ ہے کہ پریکٹیکلی کیا پاسبل ہے. کشتیاں جلا کے بھی کرنا چاہیے ان کے خلاف، لیکن سارے مسلمان ملک اکٹھے نہیں ہیں، سارے مسلمان ملکوں کی اسٹریٹجی اکٹھی نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی تو چلو سعودی عرب سے UAE سے کچھ آوازیں اٹھی ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ان کا انڈیا کے ساتھ تعاون بھی ہے. انڈیا کو وہ OIC میں بھی بلا لیتے ہیں. انڈیا کے ساتھ وہ بڑی ان کا سلوک بہت اچھا ہے.
کئی ایوارڈ لیے ہیں، کئی ان کو جو ہے میڈل ملے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی مد نظر رکھنے چاہیے کہ ہم جس دنیا میں ہیں ہم تو اپنا پورا زور لگا دیں. ایک بات میں کرنا چاہوں گا سہیل صاحب کی بات کے بعد. جی تو ہم تو اپنا پورا زور لگا دیں، لیکن دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پیچھے بھی کوئی کھڑا ہوگا، ہمارے ساتھ بھی کوئی کھڑا ہوگا کہ نہیں، کہ ہم اکیلے ہی یہ سارا کچھ کرتے رہیں گے اور اس کے نتیجے میں ہم خود آئسولیٹ ہو جائیں. صافی صاحب ایک جملے میں بس کیجئے گا، پھر مجھے بریک لینی ہے. ایک جملے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں اس موقع سے ہمیں ایک فائدہ اٹھانا چاہیے کہ بنگلہ دیش کو حسینہ واجد صاحبہ جس طرح دوبارہ انڈیا کی جولی میں لے کے گیا تھا، تو الحمدللہ عوامی سطح پہ اس پہ بنگلہ دیش میں بھی بڑا احتجاج ہوا ہے، اور اب بنگلہ دیش کے لوگوں کی بھی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ انڈیا کی جو سرکار ہے وہ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی دشمن ہے، اور تقسیم ہند کا جو سوچ تھا اس وقت وہ درست تھا. تو اس دوران ہمیں آئس بریکنگ کرنی چاہیے بنگلہ دیش کے حکومت کے ساتھ، اور بنگلہ دیش کو دوبارہ اپنے قریب لانے کی کوشش کرنی چاہیے.